رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله مولانا العظيم. محترم علماء کرام، مشائخ اعظام، خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماہ میلاد کا استقبالیہ منعقد کر رہے ہیں. یہ عظیم الشان جلسہ استقبال ربیع الاول کا منعقد ہو رہا ہے، اور اس جلسے کے منتظم حاجی طالب حسین اور ان کے والد گرامی اور ان کے تمام احباب اور پھر تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کی جملہ تنظیمات اور کارکنان اور علاقے کے جملہ علماء، دینی، مذہبی اور سماجی تنظیمات اور وہ سب عاشقان و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اس عظیم الشان محفل کے انعقاد میں حصہ لیا ہے، شرکت کی ہے، تعاون کیا ہے، سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی منانے کی توفیق عطا کی. چونکہ آج پہلی شب ہے ربیع الاول کی، اور میں نے یہ کہا کہ یہ جلسہ استقبال ربیع الاول کا ہے. آج سے آقا علیہ السلام کی میلاد پاک کی خوشیوں کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. تو آج کی گفتگو میں اسی تصور اور اسی فلسفے پہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے میلاد کا جشن منانا اور آقا کی ولادت باسعادت کی خوشیاں منانا اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام کی نگاہ میں کیسا ہے، تاکہ اس تصور کو سن کر، سمجھ کر، دل میں، دماغ میں بسا کر پھر آپ یہ پورا مہینہ آقا علیہ السلام کے میلاد کی خوشیوں میں اور جشن کے منانے میں یوں مگن رہے کہ آپ فرزانے نہیں دیوانے نظر آئیں، دیوانہ وار خوشیاں منائیں. اس خوشی سے بڑھ کر کائنات کی کوئی اور خوشی نہیں ہے. ساری خوشیاں اس خوشی پر قربان، اور کائنات کی ساری خوشیاں
اس خوشی کا تصدق ہے، صدقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل، میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر فبذالک فلیفرحوا، پس اسی اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشیاں منایا کرو، خوشی مناؤ۔ اس پر زور کیوں دیا؟ زور یوں دیا کہ اللہ پاک نے ایک اور مقام پر قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ لا یحب الفرحین، کہ اللہ تعالی خوشیاں منانے اور خوشیوں کی دھوم دھام کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں ان اللہ لا یحب الفرحین، یہ فرحت سے، جو لوگ فرحت میں خوشی میں دھوم دھام مچاتے ہیں، اللہ انہیں پسند نہیں کرتا۔ حکم عمومی یہ تھا چونکہ خوشیوں میں دھوم دھام کرنا یہ تواضع اور انکساری اور شان بندگی کے خلاف ہے، اور عاجزی، انکساری، بندگی وہ شکر بجا لانے کا تو کہتی ہے، دھوم دھام سے خوشیاں منانے کا بولیے نہیں کہتی۔ عمومی حکم یہ تھا کہ جو لوگ بڑی فرحت کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند نہیں فرماتا، وہ عاجزی کو پسند کرتا ہے، انکساری کو پسند کرتا ہے، سادگی کو پسند کرتا ہے۔ عمومی حکم یہ تھا، اور ادھر یہ فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، فرما دیں کہ عمومی حکم تو یہی ہے کہ دھوم دھام سے خوشیاں نہ منایا کرو، عاجزی سے کام لیا کرو، مگر جب اور جہاں اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نظر آئے، اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو، تو فرمایا اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت اگر نصیب ہو تو یہ ایک ایسا استثناء ہے، ایگزمپشن ہے کہ فضل الہی اور رحمت الہی کے نصیب ہونے پر فلیفرحوا، ادھر میں نے ناپسند کیا تھا، اور میرے فضل اور میری رحمت کی اگر آمد ہو جائے تو فضل و رحمت الہی پر میرا حکم ہے کہ خوب خوشیاں منایا کرو، خوشیاں منایا کرو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم میں استثناء کریٹ کر دیا، ایکسیپشن کریٹ کر دیا، اس کو کہتے ہیں ایگزمپشن کلاز، ایگزمپشن کلاز۔ خوشیاں منانے کا جو عمل ہے اس کو بالعموم سراہا نہیں گیا تھا، مگر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا معاملہ ہو تو وہاں اللہ پاک نے ناپسندیدگی کو اٹھا دیا اور اپنا حکم کھڑا کر دیا، فرمایا جب میرا فضل نظر آئے، میری رحمت نظر آئے تو پھر جی بھر کے خوشیاں منایا۔ ہوا خیر مما یجمعون، اور میرے فضل اور رحمت پر خوشیاں منانا، جشن منانا، یہ جو کچھ تم جمع کرتے ہو، خواہ وہ مال و دولت کی شکل میں ہے، خواہ وہ اعمال کی شکل میں ہے، جو کچھ جمع کرتے ہو اس جمع کرنے سے بہتر ہے کہ خوشیاں مناؤ۔ اب جمع کرنے اور خوشیاں منانے کا تعلق کیا ہے؟
جب فرمائیں گے فَلْيَفْرَحُوا خوشیاں مناؤ، تو صاف ظاہر ہے خوشیاں منانے کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا. خوشیاں منانے کے لیے لائٹنگ بھی کرنی ہوگی، خوشیاں منانے کے لیے کمکمے لگانے ہوں گے، خوشیاں منانے کے لیے گلپاشیاں ہوں گی، خوشیاں منانے کے لیے ریڈ کارپٹ بچھیں گے، خوشیاں منانے کے لیے جلسے اور اجتماع ہوں گے، خوشیاں منانے کے لیے آپ کھانے پکائیں گے، لنگر پکائیں گے، کھانے کھلائیں گے. تو خوشیاں منانے اور دھوم دھام کرنے کے لیے جو کچھ ارینجمنٹس انتظامات آپ کریں گے صاف ظاہر ہے اس پر خرچ ہوگا. یہ مفت میں تو نہیں ہوتا، تو خرچ ہوگا. تو ادھر خوشیاں منانے کے لیے خرچ کرنا ہے، ادھر مال و دولت کو اعمال کو جمع کرنا ہے. تو فرمایا تم جتنا بھی جمع کر لو مگر میرے فضل اور رحمت کی پر خوشی منانے پر جو خرچ ہوگا وہ دنیا بھر کا مال اور اعمال جمع کرنے سے افضل ہو جائے گا. تو نہ صرف اجازت دی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانے کی، نہ صرف اجازت دی بلکہ حکم دیا، اور نہ صرف حکم دیا بلکہ ہوا خیرن کہہ کر اس کی فضیلت قرار دے دی کہ افضل عمل ہے. کیا ہے؟ افضل عمل ہے. اب اللہ کا فضل کیا ہے اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ دو چیزیں آئیں تو قرآن مجید نے فرمایا فضل اللہ کا سن لو. مومنوں کو، صحابہ کرام کو، اہل ایمان کو خطاب کیا اور فرمایا لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. لولا فضل اللہ علیکم لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اگر تم پر میرے محبوب تشریف نہ لاتے، اگر حضور علیہ السلام تشریف نہ لاتے تو تم میں سے اکثر لوگ شیطان کے پیروکار ہو چکے تھے، اور اکثریت انسانیت کی شیطان کی پیروکار ہوتی، کفر میں چلی جاتی، شرک میں چلی جاتی، گمراہی میں چلی جاتی، تباہی میں چلی جاتی. یہ حضور کا، میرے محبوب کا، پیغمبر اسلام کا تمہارے پاس مبعوث ہونا ہے، دنیا میں تشریف لانا ہے کہ آپ کا تشریف لانا تم پر اللہ کا فضل بن گیا، اور آپ کی آمد کا صدقہ ہے کہ تم میں سے اکثر لوگ شیطان کے پیروکار ہو کر گمراہی سے بچ گئے اور تم کو ہدایت نصیب ہو گئی. تو حضور علیہ السلام کی آمد کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا، اپنا فضل. پھر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنے محبوب رسول کو بھیجا، پھر آقا علیہ السلام کے فرائض نبوت کو بیان فرمایا، اور آقا علیہ السلام کے ذریعے جو انسانوں پر انعامات ہوئے، ان کی اصلاح کے جو راستے کھلے، ان کی ہدایت، تعلیم، تربیت، تزکیہ، تطہیر، اس کے لیے جو راستے کھولے گئے اس کا ذکر فرمایا، اور آخر پہ فرمایا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اگر میرا یہ محبوب نہ آتا تو تم لوگ تو کھلی گمراہی میں تھے، تم تو تباہی و بربادی میں تھے، کفر اور شرک کے اندھیروں میں تھے، تم تو دوزخ کا ایندھن بن چکے تھے، جو رہ گئے بنے جا رہے تھے، ہدایت سے محروم تھے، کھلی گمراہی میں تھے. ارے سوچو تمہیں کھلی گمراہی سے کس نے بچایا؟ آخرت کی تباہی سے کس نے بچایا؟ گمراہی اور تباہی سے بچ جانے کا سبب میرے محبوب کی آمد اور بعثت. لقد من اللہ، میرا محبوب آیا
میرے محبوب کی بعثت ہوئی اور وادی عرب میں میرے محبوب کی ولادت ہوئی اور اس کے صدقے پھر تمہیں میرا قرآن بھی ملا، ایمان بھی ملا، اسلام بھی ملا، وہ کعبہ بھی ملا جس کو تم تو بت خانہ بنا چکے تھے۔ وہ میرا گھر تھا، وہ میرا مرکز توحید تھا، وحدت قدا تھا، مگر 360 بت تھے اس میں، تو تمہیں تو کعبے کی شناخت نہ تھی، تمہیں تو وحدت قدا کی شناخت نہ تھی، توحید تم بھول چکے تھے، اپنے رب اور خالق کو تم بھول چکے تھے، ایمان کی دولت سے تم محروم ہو چکے تھے، اسلام سے محروم ہو چکے تھے، ہدایت سے محروم ہو چکے تھے، تم تو میرے گھر کعبے میں ننگا طواف کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، تم میرے کھلے دشمن بن گئے تھے، گمراہی میں مبتلا تھے، تمہیں بچ جانے کی کوئی سبیل نہ تھی۔ شکر ادا کرو کہ میرا مصطفیٰ آیا، تم دوزخی تھے، اس قیامت کے صدقے جنتی بن گئے۔ میرا مصطفیٰ آیا، تم گمراہ تھے، ہدایت یافتہ بن گئے۔ میرا مصطفیٰ آیا، تم گھٹیا تھے، اعلیٰ بن گئے۔ تم گرے پڑے تھے، میرے مصطفیٰ نے سنبھال کے تمہیں اٹھا دیا۔ تم دوزخ کے کنارے پر کھڑے تھے، مصطفیٰ نے کھینچ کر تمہیں جنت کی راہ پر ڈال دیا۔ تم اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، مصطفیٰ نے تمہیں روشنیوں پر ڈال دیا۔ تو اللہ کا احسان ہے تم پر میرے محبوب کا آنا۔ اگر یہ نہ آتے تو فرمایا تم تو کھلی گمراہی میں تھے، تم تو کھلی بولیے گمراہی میں تھے۔ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اب ایک نکتہ یہاں سمجھا دوں، مقصود کیا تھا اللہ کو کہ تم گمراہی سے بچو، گمراہی سے، اور تمہیں ہدایت ملے۔ اگر وہ چاہتا گمراہی سے بچانا، ہدایت دینا، براہ راست دینا، تو پیغمبر کو بھیجے بغیر بھی اگر وہ چاہے تو ہدایت دے سکتا تھا یا نہیں؟ اللہ کے اوپر کوئی پابندی ہے؟ کوئی جبر ہے؟ بولیے۔ اس کے بندے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، دوزخ کی طرف جا رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں۔ اگر وہ چاہے کہ میں انہیں ہدایت دوں تو اس کے اوپر کسی کا یہ قانون نافذ ہے کہ ہدایت دینے کے لیے وہ پہلے پیغمبر کو بھیجے اور پیغمبر کو ہدایت کا واسطہ بنائے؟ کوئی پابندی ہے اس پر؟ وہ ڈائریکٹ ہدایت کر دے لوگوں کو، براہ راست لوگوں کے ذہنوں میں یہ شعور پیدا کر دے کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، از خود لوگوں کے دل و دماغ میں یہ ہدایت اتار دے، ان کو یہ سمجھ دے کہ اس طرف جانا ہے، شرک چھوڑنا ہے، توحید کی طرف جانا ہے۔ اگر وہ چاہے تو براہ راست انسانوں کو یہ شعور، یہ ہدایت، یہ فہم، یہ سوچ بوجھ، یہ بصیرت عطا کر سکتا ہے یا نہیں؟ بولیے، کر سکتا ہے نا؟ کر سکتا ہے۔ تو ایک بات بتا دیں، جو براہ راست یہ شعور، یہ بصیرت، یہ ہدایت عطا کر سکتا ہے، اس نے ہزاروں لاکھوں برس میں کبھی انسانیت کو پیغمبروں کے واسطے کے بغیر کسی کو ہدایت عطا کی ہے؟ بتائیے، کبھی کی؟ کوئی ہدایت یافتہ امت اور ہدایت یافتہ طبقہ ایسا بتا دیں جس کو اللہ نے نبی کے واسطے کے بغیر ہدایت یافتہ کر دیا ہو؟ ایک بتا دیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک۔ تو پھر سنت الہیہ کیا ہوئی؟ وہ ہدایت بلا واسطہ دے سکتا ہے مگر دیتا نہیں ہے۔ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے لیے رسول کو وسیلہ بناتا ہے، اور جس کے لیے رسول کو وسیلہ نہیں بناتا اسے ہدایت نہیں، گمراہی کرتا۔ سو جو جس کے لیے رسول وسیلہ بن گیا وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، اور جس کے لیے جس نے رسول کو وسیلہ نہ بنایا، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، وہ گمراہی میں بھٹک گیا۔ تو فرمایا لوگو ہدایت تو میری ہے، مگر چونکہ تمہیں ملی
میں نے عطا کی ہے رسول کے واسطے سے، اس لیے رسول تم پر میرا فضل بھی ہے، میری رحمت بھی ہے، میرا فضل بھی ہے اور میری رحمت بھی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیپیسٹی کیا ہے، آپ کیا ہیں، کیا بن کر آئے ہیں، ہمارے لیے آپ کی حیثیت کیا ہے؟ تو فرما دیں میرے محبوب، میرا اعلان ہے سب کو بتا دو بھئی میں اللہ کی طرف سے ساری کائنات کے لیے فقط رحمت ہی رحمت بن کر آیا، ہر ایک کے لیے رحمت، ہر ایک کے لیے رحمت۔ تو آقا علیہ السلام کا اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہونا سب مخلوقات کے لیے عام ہو گیا۔ اب اس میں کوئی شک رہا ہے کسی کو کہ حضور اللہ کا فضل ہے، یہ حضور کی ولادت انسانیت پر اللہ کا فضل ہے، کوئی شک ہے؟ اس میں کوئی شک ہے کہ حضور کی تشریف آوری انسانیت پر اللہ کی رحمت ہے؟ کوئی شک نہیں ہے نا۔ تو آقا علیہ السلام کی ولادت، آقا علیہ السلام کی بعثت، دنیا میں تشریف آوری اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی یہی ہے اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی یہی ہے۔ جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت حضور کی آمد ہوئی تو اللہ کا فرمان ہے جہاں میرا فضل اور رحمت ہو خوشیاں منایا۔ حضور کی آمد ولادت اللہ کا فضل بھی ہوئی، اللہ کی رحمت بھی ہوئی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ چونکہ حضور کی ولادت اللہ کا فضل بھی ہے تم پر، حضور کی ولادت اللہ کی رحمت بھی ہے تم پر، لہذا عام خوشیوں کی دھوم دھام پسند نہیں، مگر میرے مصطفیٰ کے میلاد اور ولادت کا مہینہ آئے تو پھر پابندی ختم، جی بھر کے خوشیاں منایا کرو، دھوم دھام کیا کرو، جشن منایا۔ اب یہاں مفسرین نے قرآن مجید کا نزول بھی اس سے مراد لیا، وہ بھی اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت۔ پھر شب قدر بھی ملی ہے، وہ بھی اللہ کا فضل اللہ کی رحمت ہے جس میں قرآن آیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، یہ توجہ طلب بات ہے کہ قرآن اترا تو قرآن کا اترنا تو اللہ کا فضل اور رحمت ہو، تو جشن نزول قرآن تو منایا جائے، مگر حضور نہ آتے تو قرآن آتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بتا دے کیا قرآن حضور کے واسطے کے بغیر از خود آیا؟ قرآن آپ پر تو نہیں اترا، قرآن کسی مولوی پر تو نہیں اترا، قرآن کسی مفتی پر تو نہیں اترا، قرآن کسی کھپ ڈالنے والے فتویٰ باز پہ تو نہیں اترا۔ ہم نے تو آج تک قرآن کو اترتا ہی نہیں دیکھا، نہ جبرائیل کو دیکھا، نہ قرآن لاتے کسی کو دیکھا، نہ اتارتے دیکھا، نہ سناتے دیکھا۔ اس نے بھیجا، جبرائیل امین لائے اور آقا علیہ السلام پہ اترا۔ ہم تو قرآن کو فقط اس طرح جانتے ہیں کہ ہمیں مصطفیٰ نے دیا۔ میری بات آپ سمجھے، ہم تو قرآن کو اتنا جانتے ہیں کہ ہمیں مصطفیٰ نے دیا اور فرمایا یہ قرآن ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں تو مصطفیٰ نے فرمایا یہ کعبہ ہے، ادھر منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ خدا کی عزت کی قسم، وہ کعبہ مکہ کا گھر ہے نا، فرمایا یہ کعبہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ میرے مصطفیٰ فرما دیتے ادھر شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، ہماری نمازوں کا قبلہ شمال ہو جاتا۔ فرماتے جنوب کی طرف پڑھا کرو، ہم جنوب کو کعبہ بنا لیتے۔ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں،
کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے تھے۔ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے صدیوں سے بلکہ ہزاروں سالوں سے ایمان والے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ آقا علیہ السلام کی خواہش ہوئی، اللہ نے پیار فرما دیا، اور حضور کی خواہش اور آپ کی طلب پر اللہ نے کعبہ بدل دیا اور فرمایا محبوب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جدھر تو راضی ہے ہم ادھر ہی کعبے کو پھیر دیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ترضاها ترضا فعل ہے، ترضا میں فعل اور فاعل ہے، ہا کی ضمیر قبلتن کی طرف ہے، وہ مفعول ہے۔ فرمایا محبوب ہم تم ادھر ہی پھیر دیں گے تمہیں اسی قبلے کی طرف۔ کون سا؟ اللہ پاک نے کیا یہ فرمایا جو میں نے پسند کر لیا ہے ادھر ہی پھیر دیں گے؟ بولیے، نہیں فرمایا۔ محبوب ہم اسی قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیتے ہیں جو مجھے پسند ہے، یہ فرمایا۔ اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جس پر میں راضی ہو گیا ہوں، یہ فرمایا۔ بولیے بھائی، نہیں فرمایا۔ کیا یہ فرمایا اس قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جس کا درجہ زیادہ ہے، اس قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جو ابراہیم نے بنایا، جو اسماعیل نے بنایا؟ کچھ نہیں فرمایا، سادہ سی ایک بات کی، کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ہم یقیناً محبوب آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے۔ کون سا قبلہ؟ ترضاها، سنیا جس سے تو راضی ہے، جڑا تینوں پسند ہے، سنیا جڑا تینوں پسند ہے، جس سے تو ترضاها، اس کا ترجمہ ہے سنیا جس سے تو راضی ہے۔ ترجمہ کر رہا ہوں، تفسیر اور شرح نہیں کر رہا۔ اگر اس کی شرح کر دوں ترضاها کی تو پتہ نہیں پھر کیا کا کیا نئے مضمون کھل جائیں، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ سنیا جس سے تو راضی ہے، جس پر آپ راضی ہیں اسی کو قبلہ بنا دیتے ہیں۔ ہمارا کیا ہے؟ ہماری عبادت کوئی قبلے کی محتاج تھوڑی ہے، تو قبلے بھی آپ کی رضا کے لیے ہیں، قبلے بھی آپ کی رضا کے لیے ہیں، کعبہ بھی آپ کی رضا کے لیے ہے۔ محبوب سمتیں بھی تیری ہیں، جہتیں بھی تیری ہیں، للہ المشرق والمغرب، میرے لیے تو مشرق بھی برابر ہے مغرب بھی برابر ہے، مجھے کیا پڑی کہ ایک سمت کو کعبے کی بناؤں اور دوسری کو نہ بناؤں، ایک کو جھٹک دوں ایک کو اپنا لوں، مجھے کیا پڑی، میرے لیے تو ساری سمتیں برابر ہیں۔ محبوب جس طرف تیرا رخ ہو تو راضی ہو اسی کو قبلہ بنا دیتا ہوں۔ نعمت ہوئی نا، تو ہمیں تو حضور نے دے دیا یہ کعبہ ہے، ہم نے اس کو کعبہ بنا لیا۔ حضور نے فرما دیا یہ سارا نماز ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ نماز یا رسول اللہ کیسے پڑھا کریں؟ نماز پورا قرآن اٹھا لے الحم سے بالناس تک، نماز پڑھنے کا طریقہ پورے قرآن میں کہیں درج نہیں۔ قرآن ہی کتاب ہے نا جو اللہ نے اتاری، بولیے کوئی اور کتاب تو اللہ نے نہیں اتاری۔ جو کتاب اللہ نے اتاری اس نے اپنی کتاب میں اپنی نماز کا طریقہ ہی بیان نہیں کیا۔ لو چھٹی کر لو، موج کر لو، پڑھ لو نماز۔ اس نے اپنی نماز کا طریقہ ہی اپنی کتاب میں بیان نہیں کیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا آقا قرآن میں تو طریقہ ہی نہیں لکھا ہوا، کتنی رکعتیں کرنی ہیں، کہاں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، کہاں باندھنے ہیں یا کہاں نہیں باندھنے، چھوڑنے ہیں، رکوع کرنے ہیں، سجود کرنے ہیں، کتنی بار کرنے ہیں، بیٹھنا ہے نہیں بیٹھنا، کھڑے ہونا ہے، چلتے پھرتے پڑھنی ہے، سلام پھیرنا ہے، تکبیر کرنی ہے، اس کے اندر کیا پڑھنا ہے۔ قرآن میں تو کچھ درج ہی نہیں ہے، تو اب نماز کیسے پڑھے؟ فرما دیا پڑھا کرو،
فرما دیا نماز پڑھا کرو. تو کیسے پڑھیں؟ میں ایک ہی مثال دے رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ادھر آؤ، بلا لیا، فرمایا صلو، نماز پڑھو، نماز پڑھا کرو. آقا یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نماز پڑھا کریں، پر سوال ہے کیسے پڑھیں؟ طریقہ تو ہے ہی نہیں قرآن میں. فرمایا آؤ مجھے دیکھو، کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں کرتا ہوں تم بھی ایسے ہی کیا کرو. بس یہ نماز. مجھے دیکھو جیسے میں کرتا جاؤں تم بھی ایسے ہی کرتے جاؤ. میری اداؤں کی ترتیب یاد کر لو، یہی نماز ہے. یہی نماز ہے. تو حضور نے فرمایا اعمال کر کے کھڑے ہوئے، پھر جھک گئے، پھر سجدے میں گئے، پھر بیٹھ گئے، یہ سارا کچھ کر کے فرمایا یہ نماز ہے. ہم نے تو اسی کو نماز مان لیا. اگر مولوی صاحب کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ درج ہے تو وہ بھی لے آئے قرآن میں. ہمیں تو کچھ نہیں ملا اور قرآن میں. حضور نے جیسا کیا فرمایا یہ نماز ہے، بس ہم نے نماز مان لی. تو جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ ہمیں تو جو کچھ ملا آقا علیہ السلام کے صدقے سے ملا، تو قرآن بھی حضور کے ذریعے سے ملا. تو وہ جو حضور کے ذریعے سے ملا اس کے اترنے پر تو فضل و رحمت ہو، اور جس کے ذریعے سے ملا اس کی آمد کی رات فضل و رحمت کی رات ہی نہ ہو. یہ کیسے ہو گیا؟ جو اس نعمت کا سبب ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے. تو حضور علیہ السلام کی آمد قرآن کی نعمت کا سبب ہے، تو لہذا اس کی خوشی قرآن کی آمد کی خوشی سے بڑی خوشی ہوئی. اسی طرح شب قدر ہے. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس میں کیا تتنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے اترتے ہیں. تو جس رات میں فرشتے اتریں وہ 1000 مہینوں سے افضل، اور جس رات میں مصطفیٰ اترے اور فرشتوں کی فضیلت یہ ہے کہ 70,000 فرشتے صبح اترتے ہیں، مزار مصطفیٰ کا طواف کرتے ہیں اور سلام نیاز عرض کرتے ہیں. 70,000 فرشتے شام کو اترتے ہیں حضور کے مزار اقدس کی زیارت اور سلام کے لیے، اور قیامت تک 1,40,000 فرشتے یومیہ اترتے رہیں گے، جن کی باری ایک بار آتی ہے دوبارہ نہیں آئے گی. یہ ہے فرشتوں کا اترنا. وہ تو دربار مصطفیٰ کے جھاڑو بردار ہیں. فرشتے دربار مصطفیٰ کے جھاڑو بردار ہیں. ارے جھاڑو بردار اتریں تو رات 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے، اور سرکار ساری کائنات کی اترے تو اس کی فضیلت نہ ہو، اس کی خوشیاں نہ ہو، اس کا جشن نہ ہو. آقا علیہ السلام کی آمد کی رات، آمد کا دن، آمد کا مہینہ، کروڑوں مہینے، اربوں مہینے اس ماہ میلاد پر قربان. اور پھر بڑی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ یہ جو فضیلت شب قدر کی ہے یہ اہل ایمان کے لیے ہے. کیا تو اس کی خیر کس کو ملتی ہے؟ اہل ایمان کو فقط. باقی انسانیت محروم ہے، مگر مصطفیٰ کی آمد فقط اہل ایمان کے لیے نہیں، مومن و کافر ساری کائنات انسانی کے لیے، سب کے لیے. ورحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. تو آقا علیہ السلام کی ولادت اور آپ کے میلاد اور آمد کی جو خوشی ہے، جو جشن ہے، جس کا سما آج سے شروع ہو رہا ہے، وہ اعلیٰ ایمان کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے.
ایمان کی اعلیٰ منزلوں تک پہنچنے کا ذریعہ۔ اب جو بات اس میں خاص توجہ طلب وہ یہ کہ چونکہ اس کی فضیلت ہے، اس کی فضیلت ہے، اور آقا علیہ السلام کی نسبت سے یہ کرم، یہ لطف، یہ اللہ کا فضل، یہ رحمت ہر ایک کو بلا استثناء ہوتی ہے۔ نبی کی ولادت کا جو دن ہوتا ہے، نبی کی ولادت کا دن جس کو آپ برتھ ڈے کہتے ہیں، وہ یوم میلاد ہے، یوم مولود ہے، یوم ولادت۔ اللہ کی بارگاہ سے بھی خاص سلام کے تحفے اترتے ہیں۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں فرمایا سلام علیہ یوم ولد، جس دن یحییٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا، ولادت ہوئی، فرمایا اس دن اس پر خاص سلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا سلام علیہ یوم ولدت، جس دن میری ولادت ہوئی، میرا میلاد ہوا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یسوع مسیح علیہ السلام، جس دن میری ولادت ہوئی اس دن اللہ کا خاص سلام اترا۔ آپ بھی میلاد کے دن بطور خاص عمل میلاد کا کیا ہوتا ہے کہ حضور پر درود و سلام کرتے ہیں، خاص عمل ہے نا۔ یہ جو ماہ میلاد میں سلام کی محفلیں سجاتے ہیں، یہ خاص سلام کی محفلیں سجانا یہ سنت الہیہ۔ میلاد پیغمبر کے دن اللہ پاک خاص سلام کرتا ہے، سلام علیہ یوم ولد اور سلام علیہ یوم ولدت۔ اب آپ کہیں گے صلاۃ و سلام اللہ پڑھتا ہے اور پیغمبر پہ پڑھتا ہے، تو آپ سوچیں گے کیا ہم کو بھی حصہ ملتا ہے اس میں سے؟ جب اللہ پاک نے یہ آیت اتاری ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھتے ہیں، جب آیت اتری تو صحابہ کرام خوش بھی ہوئے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کا طریقہ ہے کہ اللہ کی جو نعمت آپ کو عطا ہوتی ہے اس کا حصہ امت کو بھی دیتے ہیں، تو اب یہ خاص نعمت آپ کو عطا ہوئی ہے کہ اللہ اور اس کے سب فرشتے آپ پر صلاۃ پڑھ رہے ہیں، آپ پر صلاۃ پڑھ رہے ہیں، تو آقا کیا اس صلاۃ کی نعمت کا حصہ بھی غلاموں کو ملے گا؟ تو فوری آیت کریمہ اتری اور کہا یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، فرمایا ان کو خوشخبری سنا دو، ہاں جو میرے محبوب کی غلامی میں آ جائے گا، محبوب پر میں اور میرے فرشتے صلاۃ پڑھتے ہیں، اور جو میرے محبوب کا ہو جائے گا اس پر بھی میں بھی صلاۃ پڑھوں گا، میرے فرشتے بھی صلاۃ پڑھیں گے۔ اب یہ صلاۃ حضور پر بھی پڑھا جاتا ہے، حضور کے غلاموں پر بھی پڑھا جاتا ہے۔ صلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ آقا آپ پر تو اللہ تعالیٰ صلاۃ بھی پڑھتا ہے اور سلام بھی پڑھتا ہے، صلاۃ بھی پڑھتا ہے اور بولیے نا سلام بھی پڑھتا ہے، اور تو نے ہمیں حکم بھی دیا صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرے محبوب پر صلاۃ بھی پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو۔ تو باری تعالیٰ صلاۃ کی جو نعمت، درود کی جو نعمت مصطفیٰ پہ اتری، اس کا حصہ تو نے غلاموں کو دے دیا، مگر جو تو سلام پڑھتا ہے مصطفیٰ پر، اس سلام کا حصہ بھی غلاموں کو نصیب ہوگا یا نہیں؟ تو اسی کے آگے فرما دیا میرے محبوب، میں اور میرے فرشتے محبوب پر اور محبوب کے غلاموں پر صلاۃ بھی پڑھتے ہیں، تم میرے محبوب کی غلامی میں آ جاؤ اور میں سلام کا حصہ بھی دیتا ہوں۔ فرمایا وَتَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سلام، اور اس دنیا میں میرے محبوب کی غلامی کے نتیجے میں تم پر صلاۃ پڑے گی، اور جو میرے محبوب کی غلامی میں مر گیا وہ جب اس کی روح آئے گی قیامت کے دن میں
اور میرے فرشتے اس کے اوپر سلام کریں گے۔ تو گویا وہ صلاۃ اور سلام جو آقا علیہ السلام کے اوپر ہر لمحے اترتا ہے اور یوم ولادت بطور خاص اترتا ہے، جو امتی حضور پر صلاۃ و سلام کے عمل میں شامل ہو جائے گا، اللہ اس پر بھی اپنے اور اپنے ملائکہ کے صلاۃ کا حصہ دے گا۔ جو امتی حضور کے سلام کی محفلیں سجائے گا، اللہ اس پر اور اس کے فرشتے بھی اس پر سلام کریں گے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سلام، جب تم آؤ گے میرے پاس تو میں سلام پڑھ کے تمہیں تحفے دوں گا۔ اور فرمایا سلام لک من اصحاب الیمین، تم میرے معبود کی غلامی کا پتہ تو گلے میں ڈال کے دیکھو، قیامت کے دن جب تم کمروں سے اٹھو گے اور آگے آؤ گے، اے اہل یمین، اللہ خود تم پر سلام پڑھ رہا ہوگا۔ تو حضور پر سلام پڑھنے کا اجر یہ ہے کہ خدا تم پر سلام پڑھے گا۔ حضور پر سلام پڑھنے کا اجر کیا ہے کہ خدا تم پر سلام پڑھے گا۔ تو اتنی بڑی نعمت آقا علیہ السلام کے ذریعے تو امت کو گویا چونکہ یوم ولادت میں نے آیت پڑھی کہ میلاد کے دن خصوصی صلاۃ و سلام اترتا ہے، ورنہ تو ہر لمحے ہوتا ہے۔ اس خصوصی صلاۃ و سلام میں امت کو شریک کیا جاتا ہے، تو امت وہی شریک ہوگی نا جو صلاۃ و سلام کی دھوم مچائے گی۔ اگر آپ صلاۃ و سلام کی محافل نہیں سجائیں گے تو اللہ آپ پر صلاۃ کیوں بھیجے گا اور اللہ آپ کو سلام کیوں کرے گا؟ تو آیا ادھر آپ نے حضور پر سلام پڑھا، ادھر خدا نے آپ پر سلام پڑھا، تو سلام کا بدلہ سلام اور صلاۃ کا بدلہ صلاۃ۔ صلاۃ کا بدلہ صلاۃ۔ دو صلاتیں ہیں، ایک صلاۃ للہ، ایک صلاۃ للرسول۔ ایک اللہ کے لیے صلاۃ ہے وہ نماز، اللہ کے لیے صلاۃ وہ کیا ہے؟ نماز۔ رسول کے لیے صلاۃ وہ ہے درود پاک، صلاۃ و سلام۔ اللہ کے لیے صلاۃ پڑھو، نماز پڑھو، تو وہ آپ کے لیے نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ کے لیے نماز پڑھو تو جواب میں آپ پر نماز نہیں پڑھتا، اور یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھ دی اس کی مرضی قبول کرے نہ کرے۔ پورے قرآن میں الحم سے والناس تک کہیں وعدہ نہیں کہ جو نماز پڑھے وہ قبول ہوگی، جو نماز پڑھے وہ قبول ہوگی، کہیں وعدہ نہیں ہے خدا کا۔ میں ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، اس کی مرضی قبول کر لے، مرضی قبول۔ اور قرآن کہتا ہے سورہ الماؤن کو پڑھو، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، فرمایا ایسے نماز پڑھنے والے بھی ہیں جن کو دوزخ کے سب سے گہرے درجے میں پھینکا جائے گا۔ نماز بھی پڑھی اور دوزخ میں بھی گئے، تو کوئی گارنٹی نہیں۔ تو نماز کو قبولیت کے قابل بنانے کے لیے ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے، نیت اچھی ہو، اخلاص ہو، ریا نہ ہو، بندہ اور گناہ نہ کرے، ظلم نہ کرے، شرک نہ کرے، کفر نہ کرے، تو یہ ساری ہیلے کوششیں محنتیں کریں تو پھر نماز کی قبولیت کی امید لگتی ہے۔ یہ ہے وہ صلاۃ جو اللہ کے لیے ہے، یہ ہے وہ صلاۃ جو اللہ کے لیے ہے کہ مرضی قبول کرے، مرضی قبول نہ کرے۔ اور اگر اس کی محبتوں کا عالم دیکھو، اپنے لیے جو صلاۃ ہے اس کی قبولیت کی ضمانت نہیں دی، اور جو مصطفیٰ کے لیے صلاۃ ہے فرمایا میرے بندے تو میرے مصطفیٰ پر لب کھول اور صلاۃ پر میری رحمت پر صلاۃ کی ضمانت دے دی ہے، اس کی قبولیت کی گارنٹی ہے۔
جو شخص حضور پر درود پڑھے، نیک ہو یا بدکار، سن لیں میری بات، نیک ہو یا بدکار، مومن صالح ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو یا فاسق و فاجر، چور ہو، ڈاکو ہو، نیک ہو، تہجد گزار ہو، جیسا بھی ہو، کیا جیسا بھی ہو، جیسا مسلمان جو حضور پر درود و سلام پڑھے وہ کبھی رد ہوتا ہی نہیں۔ یہ جو گارنٹی حضور پر درود و سلام کی ہے، یہ گارنٹی روئے زمین پر کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ گارنٹی نہ نماز کے لیے ہے، نہ روزے کے لیے ہے، نہ حج کے لیے ہے، نہ زکات کے لیے، کسی عبادت کے لیے گارنٹی نہیں، کسی عبادت کے لیے گارنٹی نہیں۔ آپ کر لیں اس کی مرضی، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ نامہ اعمال میں اگر اس نے قبول کر لی تو شامل ہو جائیں گی، نہیں کی تو پھینک دی جائیں گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کم من صائم لیس لہ الا الجوع والعطش، فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، روزہ رکھا معلوم نہیں وہ قبول کرے نہ کرے، حج کیا معلوم نہیں قبول کرے نہ کرے، زکات دی معلوم نہیں قبول کرے نہ کرے، جہاد کیا معلوم نہیں قبول کرے نہ کرے۔ حدیث پاک میں نمازی کھڑے ہوں گے، ہم نے نمازیں پڑھی، باری تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے لیے پڑھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی۔ کئی جہاد کرنے والے کھڑے ہوں گے غازی، باری تعالیٰ ہم نے جہاد کی، حدیث پاک اللہ پاک فرمائے گا کہ میرے لیے کیا، لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے مجھے تو نہیں دے سکتے نا، میں تمہارے دلوں کو جانتا ہوں، غازی کہلانے کے لیے جہاد کیا۔ سخی کھڑے ہوں گے، باری تعالیٰ ہم نے غریبوں پر ہم نے خرچ کیا، وہ کہے گا کہ مجھ سے تو نہیں دھوکہ بازی کر سکتے، جو خرچ کیا سخی کہلانے کے لیے کیا تاکہ لوگ احسان مند رہیں، کو میرے لیے تھوڑا کیا۔ وہ ہر عمل کی حقیقت کو جاننے والا ہے، ہر عمل کی قبولیت کی شرط جدا ہے، قبولیت کی ضمانت کسی عبادت کے لیے نہیں دی گئی، صرف ایک عبادت کے لیے دی گئی، وہ حضور پر صلاۃ اور سلام۔ جو صلاۃ و سلام پڑھے حضور پر وہ کبھی رد ہوتی ہی نہیں ہے، وہ کبھی رد ہوتی ہی نہیں۔ اور پھر یہ میلاد کے ساتھ ایک عمل ہے، یوم ولد، صلاۃ و سلام کا عمل یوم میلاد پیغمبر کے ساتھ۔ اور پھر آپ دیکھیں نماز جب آپ پڑھتے تو نماز نام ہے ہر مخلوق سے اپنے آپ کو کاٹ لینے کا، اور اپنا دھیان، اپنا ذکر، اپنا گیان، اپنا کلام، اپنا چہرہ، اپنی توجہ ہر شے اللہ کی طرف کر لینے کا۔ اقم الصلاۃ لذکری، میری بات کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ نماز کا مطلب ہے صرف میری بات کرو، کسی اور کی بات، لذکری، صرف میری یاد کرو، میری بات کرو، میرا نام جپو، کسی اور کی بات نہ کرو۔ یہ نماز کی شرط ہے، بولیے یہ نماز کی شرط ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، اوپر سے آپ کے پیر صاحب آ گئے، آپ کے پیر صاحب آ گئے، انہوں نے آ کے کہا السلام علیکم، اور آپ نے کہا پیر صاحب آئے ہیں لہذا سلام کا جواب تو دوں، آپ نے کہا وعلیکم السلام آہستہ سے، آپ کی نماز رہ گئی کیا؟ کوئی پیر اس کو سلام کا جواب دے تو نماز نہیں بچا سکتا۔ بڑے مولوی صاحب آ گئے، کہا السلام علیکم، آپ نے کہا مولانا صاحب وعلیکم السلام۔ اب مولانا صاحب جو چاہے کر لے، نماز گئی، نہیں بچا سکتا۔ میری بات سمجھ آئی؟ اور کوئی بڑا آدمی آ جائے اور آپ سلام اس پر کر لیں السلام علیکم، تب بھی نماز گئی۔ سلام کر دیں تب بھی نماز گئی، سلام کا جواب دے دیں تب بھی نماز گئی۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے یہ نماز صرف مجھ سے بات کرنے کا نام ہے،
درمیان میں کسی اور کو ڈالنا نماز توڑ دیتا ہے. صرف میری بات کرو، میری بات کرو، میرا نام جپو، میرا ذکر کرو، میرا کلام پڑھو، میرا دھیان کرو، بس اس کا نام نماز ہے. اقم الصلاۃ لذکری. تو تم نے نماز میں کسی اور کو سلام کر دیا تو غیر کو داخل کر لیا. کسی کے سلام کا جواب دے دیا، بولیے، تو غیر کو داخل کر لیا. تو نماز میں غیر داخل ہو جائے تو نماز نہیں رہتی. تو گویا نماز میں سے ہر غیر کو نکال دیا. اب آپ نے قیام کیا، قرآن پڑھا، رکوع کیا، قوما کیا، سجود کیا، ساری نماز کی رکعتیں مکمل کر کے تشہد پہ بیٹھ گئے اس آس امید پر کہ یہ میں نے زمین پر ماتھا بھی ٹیکا، تسبیح بھی کی، اللہ اللہ بھی کیا، قرآن بھی پڑھا، جتن بھی کیے، کپڑے بھی پاک پہنے، وضو بھی کر کے آیا تھا، وقت بھی نکالا، دکان بھی چھوڑی، مصلی پر کھڑا ہوا، سارا کچھ کیا. اب قبول ہو جائے، اللہ کرے میری نماز قبول ہو جائے. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے اگر پھر نماز میری قبول کروانی ہے تو ایک بہانہ تجھے دے دیتا ہوں. وہ کیا؟ فرمایا میری نماز میں کسی اور کو سلام کر دیا تب بھی نماز گئی، کسی کے سلام کا جواب دے دیا تب بھی نماز گئی. وہ نماز جو کسی غیر کا دخل گوارا نہیں کرتی، اس نماز کو پڑھنے کے وقت میں جب ہاتھ رانوں پر رکھ کر نماز کے رکوع و سجود ختم کر کے میری دہلیز پر سائل بن کے بیٹھا، اب یہاں نماز کی قبولیت کے لیے میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑھ، میرے مصطفیٰ پہ، اور کہہ نماز میری ہے، اور کہہ یا نبی سلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبی، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے نبی پاک آپ پر سلام ہو. باری تعالی نماز سارا دھیان تیری طرف تھا، یہاں لا کے تو نے محبوب پہ سلام کروا دیا، دھیان ادھر موڑ دیا. خود تو غیر سے روکا تھا کہ نماز میری میں غیر کی طرف دھیان نہ کرو. تو باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی مسئلہ تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، مصطفیٰ غیر ہوتا تو نماز میں سلام کیوں کروا؟ غیر ہوتا میرا محبوب تو مصطفیٰ پر سلام نہ کرواتا. یہ جو سلام کروایا ہے مصطفیٰ کو تو دھیان ادھر کیا ہے. یہ نماز میں نے ادھر اور ادھر کے فرق مٹا دیا کہ عبادت میری ہے، سلام مصطفیٰ پر. عبادت میری ہے، سلام مصطفیٰ پر ہے. تو پڑھ لیا سلام. آگے چل پڑے. اس نے کہا یہ جو میرے محبوب پہ سلام پڑھا اس لیے کہ تمہاری نماز قبول ہو، اس لیے کہ تمہاری نماز قبول ہو. اب ایک اور شرط بھی رہ گئی کہ میرے محبوب پر پڑا ہوا سلام تب کامل سلام ہوگا کہ آگے چل کے میرے محبوب کی آل پر بھی سلام. جب آگے بڑھے تو کہا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. باری تعالیٰ حضور پر بھی صلاۃ بھیج اور حضور کی آل پر بھی صلاۃ بھیج. تو حضور کی آل کا ذکر کرا کے صلاۃ پڑھا تب بھی نماز نہ ٹوٹی. اس کا مطلب ہے صلاۃ بر آل محمد بھی غیر نہیں ہے. حضور کی آل وہ مصطفیٰ کی عین ہے اور مصطفیٰ کا سلام یہ خدا کی عبادت ہے. حضور کا میلاد مناتے ہیں. امت کو کیا ملتا ہے آقا کی اس نسبت اور ولادت کی خوشی منانے سے؟ تو آقا علیہ السلام کی نسبت امت کو دوزخ سے بچاتی. کم سے کم علل اقل، تو اس کے اوپر تو پھر حدیں نہیں، وہ موضوع ہی الگ ہو جاتا ہے اگر میں اس مضمون پہ چل نکلوں. امام قسطلانی المواہب اللدنیہ میں، بلکہ اس سے قبل امام زرقانی نے اور امام جلال الدین سیوطی نے بیان کیا کہ صحابہ کرام کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کھانے کی دعوت دی.
کھانے کی دعوت دی. وہ کھانے کے لیے آ گئے. جب بیٹھ گئے تو آپ نے خادمہ سے فرمایا کہ دسترخوان بچھا دو. دسترخوان بچھ گیا, برتن لگ گئے. اس کے بعد جب کھانا لگ گیا تو آپ نے فرمایا وہ ایک رومال لاؤ. خادمہ رومال لائی. وہ میلا تھا, ساتھ تنور تھا, اس میں آگ جل رہی تھی, روٹیاں پک رہی ہوں گی. تو فرمایا یہ تنور جل رہا ہے. لے کر صحابہ کرام کے سامنے رومال کو اس تنور کی آگ میں ڈال دیا. تنور کی جلتی ہوئی آگ میں رومال ڈال دیا. صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا کہ کیسا رومال ہے. وہ سمجھی عجیب بات ہے, اب جل جائے گا. معلوم نہیں ایسا کیوں کیا. جب آگ میں خوب ڈالے رکھا اور نکالا تو وہ بالکل دھل کر سفید ہو گیا تھا, جیسے دھوبی پانی میں دھو دیتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے, آگ نے اس رومال کو جلایا کیوں نہیں؟ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ آقا علیہ السلام کا رومال ہے, یہ رومال ہے, آقا علیہ السلام نے اس سے چہرہ مبارک پوچھا تھا. یہ رومال آقا کے چہرے مبارک پہ لگا تھا, آپ نے پوچھا تھا, خوش کیا تھا اس سے چہرہ پاک. تو جس رومال کو چہرہ پاک کی نسبت لگی اسے آگ جلا نہیں سکتی. آگ جلا نہیں سکتی, یعنی آگ کا جلانا آگ کی تاثیر ہے, آگ کی فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف اس رومال کی نسبت چہرہ مصطفیٰ سے تھی, آگ کی فطرت بدل دی, اس کی تاثیر بدل دی. آگ کیا لگے کہ نہ جلائے کپڑے کو, مگر اب نہیں جلا رہی. ابراہیم علیہ السلام کو جیسے آگ میں نمرود نے ڈالا, یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, وہ باغ بن گئی, ٹھنڈک ہو گئی. تو وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھا. یہاں ایک کپڑا ہے آقا کے چہرے پاک سے لگا ہے, آگ نہیں جلا سکتی اس نسبت سے. اور جس امتی کی نسبت محبت آقا علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے اسے آگ کیوں جلائے گی, کیسے جلائے گی؟ آگ کی ہمت ہے جلا دے. اب امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں دوسری بیان کی حدیث, آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے اعمال ایسے ہوں گے کہ وہ اپنے اعمال کے باعث دوزخ کے حقدار ہوں گے, دوزخ کے حقدار ہوں گے. تو دوزخ میں اللہ پاک ان کو ڈالنا چاہے گا, تو دوزخ میں ڈالنے کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں حضور علیہ السلام کا اسم پاک بلا دے گا. آقا علیہ السلام کا اسم پاک بھول جائیں گے, بلا دیا جائے گا. جب اسم محمد بھول جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے. اور پھر جب انہیں دوزخ سے نکالنے کا وقت آئے گا, اپنا ٹینیور پنشمنٹ کا پیریڈ سزا کا پورا کر کے جب دوزخ سے نکالنے کا وقت آئے گا تو اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل امین کو, جبرائیل جاؤ ان کو محمد کا نام سکھاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جبرائیل امین آ کے انہیں حضور علیہ السلام کا نام سکھائیں گے, ان کو یاد آ جائے گا. جب آقا علیہ السلام کا نام یاد آ جائے گا تو وہ پکاریں گے محمد محمد محمد. جب حضور کا اسم پاک پکاریں گے فرشتوں کو حکم دے گا باری تعالیٰ میرے محبوب کا نام جپ رہے ہیں, ان سب کو اس نام کے صدقے دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دیں. اس حدیث سے دو باتیں ثابت ہوئی, جو حضور کا نام بھول گیا دوزخ میں گیا, اور جس نے حضور کا نام جپا دوزخ سے نکل کر جنت میں گیا. تو آقا علیہ السلام کو بھولنا دوزخ کا باعث, اسم پاک کو بھولنا دوزخ کا باعث, اور آقا کے اسم پاک کو جپنا جنت کا باعث. یہ نسبت ہے آقا علیہ السلام سے جس کی محبت, جس کا تعلق جتنا بڑھتا جائے گا اس قدر وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ ہوتا چلا جائے گا. یہ تو ہے اس کی بات جو مومن تھا نام بھول گیا, یاد آیا, اس پر دونوں احکام آ گئے,
مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اور آپ کی ولادت اور میلاد کی خوشی یہ تو اتنا بڑا عمل ہے کہ کافر نے بھی اگر وہ خوشی کر لی تو وہ بھی محروم سعادت نہیں رہا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو ابو لہب کی ایک لونڈی تھی، باندی تھی، خادمہ، اس کا نام تھا سویبہ۔ ابو لہب نے سویبہ کو بھیجا کہ جاؤ حضرت آمنہ کے گھر بچہ ہونے والا ہے، تولد کا وقت ہے تو جا کے خدمت کرو۔ سویبہ جو باندی تھی خدمت کی، آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہ دوڑ کے آئی، اس نے ابو لہب کو خوشخبری دی کہ اللہ نے تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا کیا، تمہارا بھتیجا، رشتے میں تمہارا بھتیجا محمد پیدا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، رشتے میں بھتیجے بنے۔ اس نے خوش ہو کر کہ ہمارے خاندان میں بیٹا پیدا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا علیہ السلام نے ابھی تو اعلان نبوت نہیں کیا تھا نا، تو اس نے ان 2 انگلیوں کا اشارہ کیا اور کہا سویبہ جا، حضور کی بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں تجھے آزاد کر دیا۔ اب صحیح بخاری کتاب النکاح میں حدیث آتی، ابو لہب وہ شخص ہے کہ عمر بھر ایمان نہیں لایا، کافر رہا، مشرک رہا، دشمن اسلام رہا، اور اس کی مذمت میں پوری قرآن مجید کی آیت سورت اتری، تبت یدا ابی لہب وتب، ایک پوری سورت اس کی مذمت میں اتری۔ اتنا مذموم شخص تھا، وہ مر گیا۔ مرنے کے 1 سال بعد حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا کو خواب میں ملا۔ آپ نے پوچھا حضرت عباس نے، ابو لہب بتاؤ مرنے کے بعد تم پر کیا بیتی؟ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ اس نے کہا میرے نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، آگے بھی آگ، پیچھے بھی آگ، دوزخ کی آگ میں ہمہ وقت جلتا رہتا ہوں۔ کافر تھا، مشرک تھا، دشمن اسلام تھا۔ قرآن مجید کی سورت اس کی مذمت میں اتری تھی۔ اس نے کہا ہر لمحہ دوزخ کی آگ میں جلتا ہوں۔ 7 دن بعد جب پیر کا دن آتا ہے، سوموار کا دن، تو دوزخ کی آگ میں تخفیف یعنی کمی کر دی جاتی ہے، عذاب کم کر دیا جاتا ہے، اور میری ان 2 انگلیوں سے ٹھنڈا پانی رستا ہے چشمے کی طرح، وہ چوستا ہوں، پیاس بجھاتا ہوں اور دوزخ کی آگ سے نجات پاتا ہوں۔ ہر پیر کو عذاب اٹھایا جاتا ہے اور ٹھنڈا پانی پلایا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس نے کہا اس لیے اندما بشرتنی بولا، میں نے آزاد کر دیا تھا، آتا کا اس کو آزاد کر دیا تھا سویبہ کو، اندما بشرتنی بولادت النبی، جس وقت اس نے میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ کی ولادت کی خبر سنائی تھی، تو میں نے ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں ان 2 انگلیوں کو اشارہ کر کے اس کو آزاد کیا تھا۔ وہ جو کافر و مشرک رہا، اس نے ولادت محمد کی خوشی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی میں اس کو آزاد کیا۔ رب نے کافر کا عمل بھی جو حضور کے میلاد کی خوشی میں ہوا اس کو قبول کر لیا، اور پیر کے دن اس کا عذاب بھی کم کر دیا جاتا ہے۔ اور مسلمان امت جو حضور علیہ السلام کو اپنا نبی اور خدا کا محبوب سمجھ کر حضور کی ولادت کی خوشیاں منائے گی، فَلْيَفْرَحُوا، آقا کی ولادت اللہ کا فضل ہے، آقا کی ولادت اللہ کی رحمت ہے، اور اس رحمت عظما اور فضل عظیم کی آمد پر جو امت حضور کے میلاد کی خوشیاں منائے گی، اس پر دوزخ کی آگ کا اثر کیا ہوگا اور رب کی رحمتوں کی بارش کا عالم کیا ہوگا۔ یہ حضور کے میلاد پاک کی خوشیاں منانے کا اجر ہے۔ پیر کو، چونکہ آقا علیہ السلام کی ولادت پیر کے دن ہوئی، تو پیر کو اللہ پاک نے خاص کر لیا، ولادت بھی پیر کو ہوئی، کیا؟ پھر بعثت یعنی اعلان نبوت، پہلی وحی کا نزول، وہ بھی پیر کو ہوا، مدینہ پاک کی ہجرت بھی پیر کو ہوئی، اور کئی دن قباء میں قیام کے بعد مدینہ میں داخلہ بھی پیر کو ہوا، وصال بھی پیر کو ہوا۔
تو اللہ پاک نے ہر بڑے کام کے لیے پیر کو منتخب کر لیا، جیسا کہ آدم علیہ السلام کے لیے جمعہ منتخب کیا تھا۔ کیا؟ آدم علیہ السلام کی پیدائش تخلیق جمعہ کو ہوئی، آدم علیہ السلام جنت میں آپ کو جمعہ کے دن ٹھہرایا گیا، آپ کی توبہ جمعہ کے دن قبول ہوئی، وصال جمعہ کے دن ہوا۔ آدم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے ہر اہم کام کے لیے یوم جمعہ چنا۔ اب سوچنے کی بات ہے، ایک دن جس کو حضرت آدم سے نسبت ملی وہ امت محمدی کے لیے یوم عید ہے، اور وہ دن پیر کا سوموار جس کو مصطفیٰ سے نسبت ہوئی، وہ مصطفیٰ جن کے توسل سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی، جن کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور رکھا گیا تھا، جنہوں نے پیدائش پر عرش معلیٰ کو دیکھا تو عرش معلیٰ کے چوپاؤں پہ مصطفیٰ کا نام خدا کے نام کے ساتھ درج تھا، جنہوں نے جنت کے درختوں کے پتے پتے پر مصطفیٰ کا نام پڑھا تھا اور خدا کے ساتھ مصطفیٰ کا نام پڑھ کر اللہ کے حضور وسیلہ دے کر توبہ کی تھی۔ وہ پیغمبر جس دن کو اس کے لیے خاص کیا وہ امت کے لیے یوم عید بنے، اور جو دن ولادت مصطفیٰ سے لے کر وفات تک مصطفیٰ کے لیے خاص ہوا وہ حضور کی ولادت کا دن یوم عید نہ بنے۔ کتنی عجیب بات ہوگی۔ تو آقا علیہ السلام پھر یہ سال کے بعد جب حضور علیہ السلام کا یوم میلاد آتا ہے تو چونکہ امت کے لیے، مومن کے لیے اس سے بڑی خوشی کائنات میں اور کوئی نہیں، اس لیے ساری خوشیاں ان خوشیوں پر قربان ہو جاتی، ان خوشیوں پر قربان ہو جاتی۔ پھر آپ جلوس نکالتے ہیں، پھر آپ محفل کرتے ہیں، آپ کمکمے لگاتے ہیں، سجاتے ہیں، خوشیوں کا ایک سما بناتے ہیں، خوشیوں کا ایک سما بناتے ہیں، صلاۃ و سلام کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں۔ یہ سب کچھ، ان سب چیزوں کی اصل شریعت میں سنت محمدی اور حدیث پاک سے اور صحابہ کرام اور حضور علیہ السلام کے اپنے عمل سے ثابت ہے۔ جب کسی خوشی کا لمحہ یاد کرو تو اس لمحے کی کیفیتوں کو طاری کرو اپنے اوپر، جب کوئی غم کا لمحہ یاد کرو تو غم کی کیفیتیں طاری کرو۔ میں خاص بات بتا رہا ہوں، حدیث پاک میں ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ جب غزوہ تبوک کو تشریف لے گئے، کہاں؟ غزوہ تبوک جنگ ہوئی تھی، غزوہ تبوک کے لیے گئے تو رستے میں وہ جگہ آئی، اللہ پاک نے وحی بھیجی اور آپ کو آگاہ فرمایا، وہ جگہ آئی جہاں وہ کنواں آیا جس کنویں پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور وہ گاؤں آ گیا کریا جس پر اس قوم نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کر دیا تھا۔ آقا علیہ السلام وہاں رکے، وہاں دو کنویں تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب لوگ اگر پانی پینا بھی ہو، یہ صحیح بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں، اس سے بڑی سند پھر اور کیا ہو سکتی، فرمایا اگر پانی پینا ہو تب بھی اس کنویں سے پینا، یہ کنواں وہ ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ نسبتوں کی برکت آقا علیہ السلام کی سنت سے، اس کنویں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اسی سے پانی پیو، اسی سے اپنے آٹے گوندھو۔ آقا علیہ السلام یہ جب فرمایا تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کے فرمانے سے پہلے پیاس لگی تھی تو لوگوں نے پانی بھی، وہ دوسرا کنواں ایک اور تھا، اس سے پانی بھی پی لیا، آٹے بھی گوندھ لے اور برتنوں میں بھی وہ پانی لے لیا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ بخاری شریف میں حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جو پانی بھرے ہیں انڈیل کے پھینک دو، اور جو آٹے گوندھے ہیں اس پانی سے وہ بھی گرا دو، پھینک دو، یہ پانی پیو، اس کو سنبھالو اور اس سے آٹے گوندھو۔
حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اس کنویں سے پانی پیتی تھی. تو آپ نے دیکھا جس کنویں سے اب اس اونٹنی کو یعنی صالح علیہ السلام نے بھی پانی نہیں پیا, اس کنویں سے صالح علیہ السلام نے پانی نہیں پیا. آپ دیکھیے کہ آقا کی سنت کیا ہے. ہم سنت کا شور تو مچاتے ہیں مگر نہ اس سنت کو کبھی پڑھا ہے نہ سمجھا ہے. یہ بخاری سنا رہا ہوں, صحیح بخاری, مگر بخاری سمجھنے کے لیے بھی عشق نبی چاہیے. بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو, بخاری نہیں آتی. بخاری سمجھنے کے لیے عشق نبی چاہیے. یہ بخاری پڑھا رہا ہوں. اس کنویں سے صالح علیہ السلام نے پانی بولیے نہیں پیا, ان کی اونٹنی نے پانی پیا ہے. اور 1000 سال گزر گئے اونٹنی کو پانی پیے. پتہ نہیں نکلتے 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 پانی 1000 سالوں میں کتنا بدل گیا ہوگا. کیا اسی اونٹنی کا پیا ہوا بچا ہوا پانی پڑا تھا؟ کئی 1000 سال کے بعد وہی بچا ہوا پانی پڑا تھا. جی 1000 سال گزر گئے, دوسرے کنویں کا بھرا ہوا پانی گروا دیا, گوندا ہوا آٹا گروا دیا آقا علیہ السلام نے. اور اونٹنی نے جس کنویں سے پانی پیا, اونٹنی پیغمبر کی تھی, اس پیغمبر سے نسبت تھی اونٹنی کو, اونٹنی سے نسبت تھی اس کنویں کے پانی کو. 1000 سال گزر گئے, اس پانی کا ادب اور اس کی برکت آج بھی قائم ہے. پھر آگے گئے, یہ تو نسبت کی برکت تھی, ایک ہی حدیث ہے. آگے گئے تو وہ آ گیا گاؤں, جس گاؤں میں پھر اونٹنی کو شہید کرنے کے بعد عذاب آیا تھا اس قوم پر. آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو, اس قوم پر عذاب آیا تھا, اب یہاں سے جلدی سے تیزی سے گزر جانا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اس گاؤں سے گزرو تو روتے ہوئے گزرنا. یہ صحیح بخاری ہے, روتے ہوئے گزرنا. کتاب الانبیاء, صحیح بخاری کتاب الانبیاء, روتے ہوئے گزرنا. صحابہ کرام میں سے بعض نے پوچھا یا رسول اللہ جس کو رونا نہ آئے, جس کو رونا نہ آئے تو پھر کیسے روئیں؟ فرمایا جن کو رونا آ جائے غنیمت ہے, جس سے نہ آئے وہ جان بوجھ کر رونے کی حالت طاری کر لے, رونے کی آواز ہی نکالتا رہے اور ایک کیفیت طاری کر لے اور کیفیت بنا کر روتا ہوا گزر جائے. تو آپ نے دیکھا نا کہ ایک عذاب اترا تھا, ایک خوف کی غم کی بات تھی. تو آقا علیہ السلام نے 1000 سال گزر گئے ہیں, وہ کیفیت صحابہ پہ طاری کروا رہے ہیں. اب عذاب اتر رہا تھا اس وقت, اور آقا علیہ السلام نے خود کیا کیا سنیے. جب وہاں سے خود گزرے, آپ نے چادر لے کے اپنے سر انور کے اوپر ڈال دی, سر مبارک جھکا کے تیزی سے دوڑ کے گزر گئے, اور صحابہ کرام کو بھی کہا تیزی سے گزر جاؤ, سر جھکا کے روتے ہوتے گزر گئے. اب عذاب کو گزر گئے ہوئے کئی 1000 سال ہو گئے, نہ اب عذاب ہو رہا ہے, اور اگر ہو بھی رہا ہو تو چونکہ حضور ساتھ تھے ہوتا عذاب بھی اٹھ جاتا, ہوتا ہوا عذاب بھی اٹھ جاتا. اللہ پاک نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, میرے محبوب اللہ کی شان نہیں کہ جن میں آپ ہو وہاں عذاب اترے. اگر عذاب ہو بھی رہا ہوتا تو چونکہ ان کے جرمٹ میں مصطفیٰ تھے تو اللہ کا حکم ہے قرآن میں عذاب پھر بھی اٹھا لیا جاتا. تو عذاب تو ہو ہی نہیں سکتا تھا, باوجود اس کے روتے ہوئے گزارا, سر پہ چادر ڈال کے گزرے اور تیزی سے گزرے. مقصد کیا تھا؟ 1000 سال پہلے عذاب آیا تھا, غم و اندو کی ایک بات تھی. آقا علیہ السلام نے اس نسبت سے اس کیفیت کو طاری کر لیا صحابہ کرام پر. یہ سنت مصطفیٰ ہے. یہ 1400 سال ہیں, آقا کی ولادت ہوئی, خوشی کی رات تھی, وہاں 1000 سال گزر جانے کے باوجود مصطفیٰ نے وہ کیفیت تازہ کروا دی,
اور 1400 سال گزرے، مصطفیٰ کی آمد ہوئی، ہم قیامت تک جب میلاد کا مہینہ آئے خوشیوں کی کیفیت تازہ کر کے پھر کیوں بنائے؟ سنت نبی ہے، سنت مصطفیٰ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں آقا علیہ السلام حج پر گئے اور وہاں ایک وادی آتی، آج بھی حاجی لوگوں میں سے بات جانتے ہیں، وادی محجر، جہاں پتھروں کی بارش ہوئی تھی اور کنکریاں، یہ جو اصحاب فیل پر جہاں کنکریاں پتھر برسائے گئے تھے، اصحاب فیل، ابرہہ نے جب حملہ کیا تو اس کے لشکر کو مارا گیا تھا، وہ وادی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ آقا کی ولادت سے پہلے ابرہہ آیا تھا، حملہ آور ہوا تھا، ابابیل آئے تھے، پتھر گرائے گئے تھے، مارے گئے تھے، وقت گزر گیا، اب آقا علیہ السلام حج پر گئے، صحابہ کو کہا کہ تیزی سے دوڑ کے گزر جاؤ۔ بتائیے کوئی ابرہہ کھڑا تھا یہاں، ابابیل آئے کھڑے تھے، کوئی پتھر گر رہے تھے، کیوں تیزی سے دوڑا کے گزارا؟ صحیح مسلم ہے۔ وہ جو پرانا ایک واقعہ ہوا، آقا علیہ السلام نے مدت گزر جانے کے باوجود اس کیفیت کو، اس تخیل کو، اس تصور کو دل و دماغ پر طاری کر کے اس کیفیت میں گزرنے کا حکم دیا۔ آپ بات کو سمجھیں، یہ سنت ہے، اس کیفیت کو طاری کریں اور پھر اس کے ساتھ اس لمحے کو گزاریں۔ پھر آپ حج میں آ گئے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اذن فی الناس بالحج، اے ابراہیم لوگوں کو پہاڑ پر کھڑا ہو کے اللہ کے گھر کی طرف بلا، آواز دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بلایا، آؤ لوگوں اللہ کے گھر کے لیے آؤ، طواف اور حج کے لیے آواز دی تھی۔ جن روحوں کے نصیب میں تھا انہوں نے لبیک کہا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے آج سے 3,500 سال پہلے، 4,000 سال پہلے، کتنا؟ 4,000 سال پہلے آواز دی تھی۔ آپ اب حج کرنے جاتے ہیں تو جو ہی احرام باندھتے ہیں تو شروع کر دیتے ہیں لبیک میں حاضر ہوں۔ آواز دی تھی 4,000 سال پہلے، جواب اب آپ آج دے رہے ہیں۔ آپ کو سنائی دیتی ہے ابراہیم کی آواز؟ یہ قرآن ہے اور حدیث ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا کا جواب دیتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ تو 4,000 سال گزر گئے، آج تک انسنی آواز کا جواب دیتے پھرتے ہیں۔ کیا؟ انسنی آواز کا جواب دیتے پھرتے ہیں۔ آپ رک جائیں، کہیں کہ کس کو جواب دیں، ہمیں آپ کو آواز سنائی دے رہی ہے، پھر دیکھ لیں حج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ حج کر لیا، اس کے بعد فرمایا آ جاؤ صفا مروہ کی طرف۔ جب صفا مروہ پہنچتے ہیں تو وہاں 2 سبز رنگ والے ستون ہیں صفا مروہ کے درمیان، 7 چکر لگاتے ہیں تو فرماتے ہیں یہاں سے دوڑ پڑو۔ یہاں سے بزرگ ہے، بیمار ہے، عورت بھی تیز چلے، مرد ہے، عالم ہے، پیر ہے، شیخ ہے، جو بھی ہے، یہاں دوڑ کے گزرے۔ کیوں دوڑے؟ یہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، باری تعالی وہ تو حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، وہ پہاڑی پر تھے، ایڑی رگڑ رہے تھے، پانی کی تلاش تھی، یہ جگہ گہری تھی، وادی تھی، تو تیزی سے دوڑ کے گزری تاکہ اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتی بھی رہیں اور پانی تلاش بھی کرتی رہیں۔ وہ تو حضرت اسماعیل کو دیکھنے کے لیے دوڑی تھی۔ اب اس بات کو 4,000 سال گزر گئے، کبھی دوڑانا بند بھی کرے گا ہمارا؟ ہم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ کون پانی مانگ رہا ہے؟ کون ایڑیاں رگڑ رہا ہے؟ کون سے پہاڑ اور وادیاں ہیں؟ ہم پر کیا پڑی کہ ہم دوڑیں؟ فرمایا نہ دوڑو، گھر چلے جاؤ، حج ہی نہیں ہوگا، موج کرو۔ اب پوچھ لیے کوئی ریشنل ہے، کوئی عقلی استدلیل ہے؟ دوڑنے کی کوئی ریزن نہیں، فقط 4,000 سال گزر گئے،
اللہ کی محبوب بندی ایک پیغمبر کی خاطر دوڑی، اب جب صفا مروہ کی سعی کا وقت آئے اسی کیفیت میں گزرو، اسی کیفیت میں گزرو، تو گویا خوشی کی کیفیت ہو، اضطراب کی کیفیت ہو، خوف و ہراس کی کیفیت ہو، غم و اندوہ کی کیفیت ہو، جب اللہ کے محبوبوں کی یاد ہو اسی کیفیت کو یاد کر کے طاری کر کے اسی طور اور سما کے ساتھ اپنے عمل کرنا، یہ سنت انبیاء ہے۔ پھر آپ مینا میں جا پہنچے اور فرمایا 3 دن رک کر روزانہ کنکریاں اٹھاؤ اور شیطانوں کو مارو۔ سارے مار آتے ہیں، باری تعالیٰ یہ تو ستون ہے پتھر کے، نہ یہ شیطان ہے غریب، نہ ہم اسماعیل ہیں، نہ انہوں نے ہمیں روکا ہے، ہم ان کو کیوں ماریں؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے مجھے بھی معلوم ہے یہ تو پتھر کے تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ستون ہے، شیطان نہیں ہے، نہ انہوں نے تمہیں قربانی سے روکا ہے، نہ تم اسماعیل ہو، مگر مارو۔ 4000 سال گزر گئے، 4 لاکھ سال بھی گزر جائیں تو حج نہیں ہوگا جب تک ان کو کنکریاں نہیں مارو گے۔ جب وہاں جائیں بس وہ کیفیت طاری کر لو، اس یاد کو آنکھوں کے سامنے لے آؤ، ہیں تو ستون پر انہی کو شیطان سمجھو، ہیں ستون پر انہی کو شیطان سمجھو، یہ ساری کیفیت اور تخیل اپنے اوپر طاری کر کے بس وہی کرو جو میرے اسماعیل نے کیا تھا، حج قبول کر لوں گا۔ تمہاری تعالیٰ یہ ہے کیا؟ اس نے کہا اب تمہیں کیا بتاؤں، وہ مجھے محبوب اتنے پیارے تھے، میں قیامت تک ان کی اداؤں کو عبادت بنا دیا، بس انہی کی اداؤں کو دہراتے رہو، میں تکتا رہوں، تمہارا حج ہوتا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا نا کہ اپیرنٹلی کوئی ریشنیل، کوئی لنک نہیں ہے، مگر مدتیں بھی گزر جائیں تو ان چیزوں کو منایا جاتا ہے۔ تو کنکریاں مارنا کیا ہے؟ یہ سیلیبریشن ہے، حضرت اسماعیل کے عمل کا سیلیبریشن ہے۔ اب آپ سمجھے صفا مروہ کی سعی کیا ہے؟ یہ سیلیبریشن ہے حضرت ہاجرہ کے عمل کا۔ آب زمزم کا جا کے پانی پینا کیا ہے؟ یہ سیلیبریشن ہے اس پاک پانی کا کہ پینے کا۔ یہ جو احرام کپڑے اتار کے پھینک دو، 2 چادریں لپیٹ لو، یہ کیا ہے؟ یہ سیلیبریشن ہے لباس ابراہیم کا۔ یہ قربانی دو جا کر کیا ہے؟ یہ سیلیبریشن ہے ذبح ابراہیم کی۔ یہ سارا حج، یہ سارے مناسک، یہ ساری نمازیں، یہ ساری عبادات اور بے شمار اعمال سیلیبریشن کا نام ہے۔ تو جب مناسک حج اور اللہ کی عبادات بھی سیلیبریشن ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کیا طویل بیماری کے بعد اٹھے، شفا یاب ہوئے تو 4 رکعت نفل کی نیت کر کے نماز شروع کی، شکرانے کے نفل۔ طویل بیماری سے اٹھے تھے، بہت کمزور تھے، کمزوری کے باعث 3 رکعتیں پڑھی تھی، چوتھی کی سکت نہ رہی، سلام پھیر دیا۔ 3 پڑھ سکے، چوتھی نہ پڑھ سکے۔ مغرب کا وقت تھا، اب فرمایا قیامت تک امت محمدی جب مغرب کا وقت آئے 3 رکعتیں پڑھو، یہ سیلیبریشن ہے ایوب کی نماز کا، یہ سیلیبریشن ہے نماز ایوب کا۔ ارے 5 نمازیں مختلف پیغمبروں کی اداؤں کا سیلیبریشن ہے۔ دین کے جتنے اعمال ہیں یہ کسی نہ کسی محبوب کی سیلیبریشن ہے۔ وہ جو سارا اسلام، وہ جو سارا حج، وہ سارے مناسک، وہ ساری عبادتیں، ساری نمازیں اللہ کے مختلف محبوبوں اور پیغمبروں کا سیلیبریشن کے ساتھ اسلام کا وجود بنا، اور سب کچھ جس کی خاطر ملا اس مصطفیٰ کے آنے کا دن ہو تو اس کی سیلیبریشن نہ کی جائے۔ اس کو سیلیبریٹ نہ کی کہتے ہیں، سیلیبریشنز نہیں ہیں اسلام میں۔ کس جاہل نے یہ دین کی تعبیر کر لی؟ اسلام سارا ہی سیلیبریشن ہے، اسلام بولیے سارا سیلیبریشن ہے، یہ سب کچھ سیلیبریٹ ہو رہا ہے۔ یہ کعبے کے آپ
جا کے چکر لگا رہے ہیں. کیا ہے؟ کوئی جو کسی سے پوچھے عقل سے بتاؤ، پتھروں کا بنا ہوا ہے گھر ہے، بھاگتے جاتے ہو چادریں پہن کے اس کے چکر لگانا شروع کر دیتے ہو، نہ اس میں کوئی نماز پڑھتے ہو، نہ رکوع نہ سجود، کچھ بھی نہیں، بس چکر لگاؤ. یہ حج ہو گیا. یہ کیوں؟ بس سیلیبریشن ہے. میرے ابراہیم نے ایسا کیا، میرے آدم نے ایسا کیا، میرا گھر بنایا. طواف سیلیبریشن ہے. کیا؟ طواف سیلیبریشن ہے. پھر سارے پتھر نکال دیے کعبے سے. یہ شرک ہے. سارے پتھر کعبے سے نکال دیے، بت اور پتھر کے. یہ اسلام تمہارے کعبے کا صحن اور تمہاری زندگیاں پتھروں سے پاک کرنے کے لیے آیا ہے. سارے پتھر نکال دیے. ایک پتھر کی باری آئی، کہا اس کو مت لے جانا، رہنے دو. وہ کون سا پتھر ہے؟ مقام ابراہیم. باری تعالیٰ ان پتھروں نے کیا بگاڑا تھا؟ وہ سارے اٹھا کے پھینک دیے. اس کو سنبھال لیا. کہا دیکھا نہیں اس پر ابراہیم کے قدم لگے ہیں، اس پتھر کو سیلیبریٹ کروانا ہے میں نے، اس کا سیلیبریشن ہوگا. تو اس پتھر کو کعبے کے سین میں گاڑ دیا. کہاں؟ پہلے اس پتھروں کے بنے گھر کعبۃ اللہ عزت و شرف والا گھر بن گیا. پہلے اس کے چکر لگاؤ، چکر لگا کے ادھر آ جاؤ، میرے لیے 2 نفل پڑھو، مگر نفل کے لیے کھڑے اس جگہ ہونا کہ ابراہیم کے قدموں والا پتھر تمہارے سامنے ہو. بقیہ پتھر پھینک دیے، اس پتھر کے سامنے کھڑا کر دیا، سجدہ کرو. وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ ابراہیم مُصَلَّى. چونکہ ابراہیم کھڑے ہوئے تھے، اب اسے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے قیامت تک. فرق سمجھ رہے ہیں نا بات کا، نسبت کا. یہ جو آپ گھر میں پتھر لگاتے ہیں، دیواریں بناتے ہیں پتھر سے، جی صحن بناتے ہیں، تو پتھر دیواروں میں بھی لگتا ہے، پتھر صحن میں بھی لگتا ہے، پتھر باتھ روم میں بھی لگتا ہے، ٹوائلٹ میں بھی لگتا ہے، ہر جگہ لگتا ہے. تو یہ بھی پتھر ہے، یہ بھی بولیے نا، یہ بھی پتھر ہے. اور یہ انگوٹھی میں لگا ہوا ہے. اب فرق بتا رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ برفی ہے؟ کیا ہے؟ جلیبی ہے؟ پھول ہے؟ بولیے نا. یہ بھی پتھر ہے. اس کا نام ہے عقیق. یہ بھی پتھر ہے. جو ٹوائلٹ میں لگا وہ بھی پتھر ہے. جو ہاتھ کی انگلی پہ سجا وہ بھی پتھر ہے. اور پھر یاقوت بھی پتھر ہے، زمرد بھی پتھر ہے، لال بھی پتھر ہے، ہیرا بھی پتھر ہے. جو بادشاہ اور ملکہ کے تاج میں سجا وہ بھی پتھر ہے. جو پاؤں کے نیچے آتا ہے ٹوائلٹ میں وہ بھی پتھر ہے. جو بادشاہوں کے تاج پہ سجتا ہے وہ بھی پتھر ہے. اور جو کعبۃ اللہ کے حرم میں لگا ہے وہ بھی پتھر ہے. اور جو کعبے کے دیوار پہ لگا ہے وہ بھی پتھر ہے. تو بولیے ہیں تو سارے پتھر، پر کیا سب پتھروں کو ایک جیسا جانو گے؟ ایک جیسا جانو گے؟ جی وہی پتھر آپ کے گھر میں لگ جائے تو اس کی 2 ٹکے کی بھی حیثیت نہیں ہے. وہ پتھر کعبۃ اللہ کے سین میں لگ جائے تو آپ وہاں جا کے چومتے پھرتے ہیں. کوئی آپ سے پوچھے یہ پتھر آسمان سے آئے ہیں؟ اور پھر یہ سارے پتھر ہیں. پھر وہ بھی پتھر ہے جس پہ ابراہیم کا قدم لگا ہے. پھر وہ بھی پتھر ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں، جس کو چومنے کے لیے جاتے ہیں. تو ہیں سب پتھر، مگر جس پتھر کو نسبت مل گئی وہ پتھروں جیسا نہ رہا. ارے پتھر کو پیغمبر سے نسبت ہو جائے تو پتھروں کی ساری کائنات میں وہ پتھر جدا ہو جائے. اور جو پیغمبر اپنی نسبت سے پتھروں کو بے مثال کرتا ہے وہ پیغمبر خود کسی کی مثال کیسے ہوتا ہے؟ لہذا اس پیغمبر سے جس دن کی نسبت ہو گئی وہ دن دنوں میں بے مثال ہوا. اس پیغمبر سے جس رات کو نسبت ہوئی، جس مہینے کو نسبت ہوئی، وہ شب و ماہ میں بے مثال ہوا. اس لیے جب آقا کی نسبت نصیب ہوتی ہے تو وہ سارے عمل خدا کے ہاں مبرور عبادت بن جاتے ہیں. پھر وہ سیلیبریٹ ہوتے ہیں. پھر وہ سیلیبریٹ ہوتے ہیں. بنیادی چیز اللہ پاک نے قدم قدم پہ سکھایا. یہ آپ کا نام ہے مثال کے طور پہ
یہ لے لیں دریاب یوسف ہاشمی، یہ بیٹھے، ان کا نام ہے دریاب۔ کون کون سے حرف ہیں؟ دال، رے، یہ، الف، بے، ٹھیک ہے۔ آپ کا نام ہے، ہمارے پرانے فوٹوگرافر ہیں پاکستان فوٹو والے، کیا؟ ڈزنی، ڈزنی ورلڈ، ڈزنی فوٹوگرافر۔ دال، دال، زے، نون، یہ حرف ہیں۔ بغدادی قاعدہ جس میں آپ آ با تا بچوں کو پڑھاتے ہیں، 28 حروف ہیں، 28 حروف جو قاعدے میں، وہی حرف ہیں سارے۔ یہ بات میں بڑی خاص بتا رہا ہوں، الف، بے، تے، جیم، یہ سارے حرف وہی 28 ہیں۔ اب ان حرفوں سے ایک آپ بنا لیں مختلف جملے، اور انہی حرفوں سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ بنا ہے، حرف وہی ہے۔ الم نشرح لک صدرک، وہی الف، وہی لام، وہی نون، وہی شین، وہی رے، وہی ہے، وہی حرف ہے نا۔ ان حرفوں سے آپ کے لفظ بنے تو پاؤں کے نیچے پھرتے رہیں، پرواہی کوئی نہیں، اور وہی حرف جملے بن کے قرآن میں لگے تو بغیر وضو کے چھو بھی نہیں سکتے۔ بولیے حرفوں میں کیا فرق آ گیا؟ حرفوں میں کیا فرق آ گیا؟ وہ حرف تو وہی آباتا تھے، مگر آباتا آپ نے بنا کے لکھے تو پرواہی کوئی نہیں کرتا۔ زبان مصطفیٰ سے قرآن بن کے نکلے تو بے وضو چھو بھی نہیں سکتے، ہیں وہی حرف۔ تو حرفوں کے ظاہری وجود میں فرق نہیں ہے، مگر فرق فقط یہ ہے، یہ حرف آپ کا کلام بن کے نکلے ہیں، وہ حرف خدا کا کلام زبان مصطفیٰ سے نکلے ہیں۔ حرف وہی ہیں مگر اب کلام جدا ہو گیا۔ تو جب نسبت ہو جاتی ہے تو پھر اس کی پوزیشن، سٹیٹس کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جس شے کی نسبت ہو گئی وہ ایمان میں داخل ہو گیا، وہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ ہم آقا علیہ السلام کے لیے سلام پڑھتے ہیں، میلاد پاک میں سلام پڑھا جائے گا، آپ کھڑے ہوتے ہیں خوشی سے، حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام جب کسی بات پہ بہت خوش ہوتے قیام کھڑے ہو جاتے تھے۔ آقا علیہ السلام کو جب خوشی ہوتی، خاص خوشی، تو آپ کھڑے ہو جاتے۔ سیدہ عالم، آپ کی شہزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا، جب وہ حاضر ہوتی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تو آپ کو محبت اتنی تھی، جب شہزادی فاطمۃ الزہرا کو دیکھتے خوشی سے کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو جاتے۔ حدیث پاک میں یہ تو حضرت سیدہ کائنات کا معاملہ ہے۔ اب آگے چلے، میں آپ کو ایک ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ اکرمہ جب فتح مکہ ہوا تو وہ بھاگ گیا تھا، بھاگ کے شاید یمن چلا گیا تھا۔ اکرمہ اسلام قبول نہیں کیا، پھر بعد میں اس کی بیوی نے اس کو کسی طریقے سے بلوایا اور سمجھا بجھا کے اسے اسلام کے لیے آمادہ کیا، اس نے اسلام قبول کیا۔ جب اکرمہ کی بیوی اسے اسلام قبول کروا کے مسلمان کر کے حضور کی بارگاہ میں آئی اور خبر پہنچائی آقا اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، خبر سن کے حضور اتنے خوش ہوئے کہ خوشی میں کھڑے ہو گئے۔ حدیث پاک میں ہے، اس کے اسلام قبول کرنے کی خبر سے اتنے خوش ہوئے کہ کھڑے ہو گئے۔ تو حضور کی سنت یہ ہے کہ جس بات پہ خوشی ہوتی قیام کرتے۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام بیٹھے تشریف فرما تھے، کچھ بچے اور بچیاں کسی شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے، اچھے اچھے لباس پہنے ہوئے تھے، بچے بچیاں تھے، شادی کی تقریب سے پلٹے، آقا علیہ السلام نے ان کو دیکھا، بڑے اچھے لگے، تو اچھے لگے، خوش ہوئے ان کو دیکھ کر، تو حدیث پاک میں خوش ہو کر حضور کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے اللہم، اللہ کا نام لیا اور کہا کہ انتم من احب الناس الیہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور محبت اور خوشی کے باعث میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام کی مستقل سنت تھی، وہ بچوں اور بچیوں کے لیے جو اچھے لباس پہن کے شادی سے آ رہے تھے انہیں دیکھ کے خوش ہوئے تو کھڑے ہو گئے، اکرمہ کو اسلام قبول کرتے خبر سنی خوش ہوئے تو کھڑے ہو گئے،
سیدہ کائنات کو دیکھ کے خوش ہوتے کھڑے ہو جاتے. تو آقا علیہ السلام کی سنت تھی جس شے سے محبت ہوتی جس پر خوش ہوتے کھڑے ہو جاتے. تو آقا نے ایک سنت قائم کر دی کہ جس پر خوشی ہو کھڑے ہونا میری سنت ہے. مسلمانوں کو لاکھ خوشیاں ہوں گی مگر خدا کی عزت کی قسم جب میلاد کا مہینہ آتا ہے حضور کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے حضرت آمنہ کی جھولی میں آقا کی آمد کا ذکر ہوتا ہے اور میلاد پڑھا جاتا ہے تو حضور کی ولادت کا ذکر سن کر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا جب خوشی ہو تو کھڑے ہو جایا کرو. جب میلاد کا ذکر ہوتا ہے تو خوشی میں مومن کھڑے ہو کر سلام پڑھنے لگ جاتے ہیں. تو حضور کی خوشی میں کھڑے ہونا میلاد کا ذکر سن کر کھڑے ہونا یہ خوشی میں کھڑا ہونا ہے اور یہ سنت مصطفیٰ ہے. یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ ساری خوشیاں جو بات بتانے کی ہے چونکہ ساری خوشیوں کو نسبت حضور کی حاصل ہے. فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. کھانا تو ہر کوئی کھاتا بھی ہے کھلاتا بھی ہے مگر اگر اللہ کی محبت میں کھانا کھلایا جائے محبت میں تو فرمایا اس کا درجہ کچھ اور ہو جاتا ہے. اس کا درجہ تو کھانا محبت میں اللہ کی محبت میں کھلایا تو اس کا درجہ کچھ اور ہو گیا. تو لنگر کھانے پکتے رہتے ہیں مگر اگر حضور کی محبت میں پکایا کھلایا تو درجہ کچھ اور ہو جاتا ہے. نسبت حضور سے ہو گئی. کپڑے تو آپ بدلتے ہی رہتے ہیں مگر حضور کے میلاد کی خوشی میں اچھے کپڑے پہنے تو ان کپڑوں کا پہننا عبادت ہو گیا. خوشیاں مناتے رہتے ہیں مگر حضور کی ولادت کی خوشی میں جشن منائے تو درجہ کچھ اور ہو گیا. لہذا جتنے اعمال مسرت جتنا اطعام جتنا صدقہ جتنا خیرات جتنا لنگر جتنا نیک غریبوں پہ خرچ کرنا جتنے کمکمے جتنی روشنیاں جتنی لائٹنگ جتنے جلسے جتنے جلوس ارے پاکستان کے قیام کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. باہر میں جائیں وہ خوشیاں کہ مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی نہ ہو اور خوشیوں پہ آپ جیتے پھریں مر نہ جائیں آپ خوشی کرنے والے. سب خوشیاں حضور کی خوشی کے صدقے میں ہیں اور سب نعمتیں حضور کی ولادت کے صدقے میں ہیں. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشیوں کو منائیں پورے حلقے میں. یہ جو 127 حلقہ بھی ہے ہمارا اس میں دھوم مچا دیں ولادت مصطفیٰ کی. اپنے گھروں کو کمکموں سے روشن کریں لائٹنگ کریں 12 دن. مشل بردار جلوس علاقوں میں نکالیں ہر شام 12 راتیں لنگر پکائیں کھانے غریبوں میں تقسیم کریں خوشیاں منائیں محافل کریں صلاۃ و سلام کی محفلیں کریں. یہ جو عمل آقا علیہ السلام کی خوشی میں کریں گے اللہ کے ہاں سب اعمال اور عبادات سے زیادہ قبول اور باعث اجر ہوگا اور اللہ کی رضا کا باعث ہوگا. کیونکہ ان تمام تر اعمال مسرت یعنی خوشیوں کے اعمال کی نسبت آقا علیہ السلام کی طرف ہوگی اور اللہ اس پر خوش ہوگا. آپ حضور کی ولادت پہ خوش ہوں گے اللہ آپ سے خوش ہوگا. یہ ایک سائیکل ہے. یہ پیغام ہے میلاد مصطفیٰ کی خوشی کا اور آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشیاں منائیں اور حضور کے میلاد کے صدقے آپ کے مشن کو آپ کے دین کو آپ کے لائے ہوئے انقلاب کو غریب انسانیت کو اٹھانے کے لیے آپ کے لائے ہوئے پیغام کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں. مصطفیٰ کا میلاد منائیں اور مصطفیٰ کے انقلاب کو نظام زندگی کے طور پہ اپنائیں. سٹرگل کریں کھڑے ہو جائیں انقلاب کے لیے. اپنے ایمان اپنے سینے اپنے دل حضور کی محبت سے روشن کریں اور اپنی اور اپنے معاشرے کی زندگیاں مصطفی انقلاب اور انقلاب مصطفیٰ کے ساتھ روشن کریں تاکہ ملک کا قوم کا امت کا مقدر بدل سکے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور دنیا اور آخرت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محبت
اور میلاد پاک کی خوشی کے صدقے ہمیں اخروی دنیاوی نعمتوں کے ساتھ مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔